ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ قرآن وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت والجلال نے ہدایت یافتہ لوگوں کی علامتوں اور صفات کا ذکر کیا ہے۔ ان آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر ہر آدمی اپنا احتساب کر سکتا ہے، اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا یہ علامتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، کیا یہ صفات جس کا ذکر قرآن مجید کی ان آیات میں ہے وہ صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ ہر آدمی بہت اچھی طرح اس آئینے میں اپنا منہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ آیات کریمہ آئینہ ہے، اس آئینے میں ہر آدمی اپنا منہ دیکھ سکتا ہے۔ ان آیات میں جن صفات کا ذکر ہے ان کو سننے کے بعد وہ حضرات جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے، اور ان کے لیے مقام شکر ہے کہ اللہ نے ان کو ان صفات کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بجا لانے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت عطا فرمائی اور توفیق عطا فرمائی۔ اور جن حضرات کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی ان کے لیے ان آیات کریمہ میں دعوت فکر ہے، ان کو توجہ دلائی گئی ہے، اور ان کو اس بات پر غور کرنے کا گویا حکم دیا گیا ہے کہ وہ حضرات ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے اور ان آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر کے وہ اپنے زندگی کا لائے عمل طے کرے۔ گزشتہ جمعہ ایک آیت کریمہ کی تفسیر بہت مختصر طریق پر میں نے عرض کر دی تھی۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم، اس کی کوئی مراد بندوں کو نہیں بتائی گئی، اس کی کیا مراد ہے وہ تو اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے کو ہی معلوم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جس کا بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔
آگے فرماتے ہیں ذالکل کتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب سے مراد یہی قرآن مجید، لا ریب فیہ، جس کے مضامین میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس کے پورے مضامین یقین کرنے کے قابل ہیں، واقعی ہیں، اس میں کوئی مضمون جھوٹا نہیں، کوئی مضمون الل ٹپ نہیں، کوئی مضمون اٹکل پچو اور اندازے کے طور پر بیان کیا گیا نہیں، بلکہ یہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہبری کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں رتی برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور اس کتاب میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، چاہے ان احکامات کا تعلق مال سے ہو، چاہے ان احکامات کا تعلق انسان کے بدن سے ہو، انفرادی احکامات ہو و اجتماعی احکامات ہو، نماز سے متعلق حکم ہو، زکوٰۃ سے متعلق حکم ہو، اور گھریلو امور سے متعلق حکم ہو، پردے سے متعلق حکم ہو، سود سے متعلق حکم ہو، اور بھی بے شمار احکامات قرآن کریم میں ہیں، کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کے بعد آدمی کبھی بے سکونی اور بے اطمینانی کا شکار نہیں ہوگا، اسے یقیناً اطمینان ہوگا۔ تبھی اطمینان ہو نہ ہو، کبھی ہوتا ہے انسان ہونے کی وجہ سے اس کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد بھی بے چینی باقی رہ سکتی ہے، لیکن عقل کے اعتبار سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، یہ میرے پروردگار کے احکامات ہیں، یہ اللہ نے میرے نفع کے لیے نازل کی ہیں، اللہ میرا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، اور وہ میری مصلحتوں سے بخوبی باخبر ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حکم کو آدمی مشکل سے نبھا سکے، لیکن عقل کے اعتبار سے وہ اس بات پر اطمینان رکھتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں میرے لیے نجات کا سامان ہے، اور میرے روح کی جو ہے اطمینان، اور میرے روح کے لیے اس میں سکون کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔ آدمی ایسا سوچتا ہے جیسے آدمی کو سردیوں کے موسم میں فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کو اللہ کے احکامات پر یقین ہے، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ آدمی کتنا بھی نیک ہو جائے وہ انسان ہونے سے نہیں نکل جاتا۔ آدمی نیکی کرتے کرتے فرشتہ تو نہیں بن جاتا، آدمی نیکی کرتے کرتے وہ جو ہے دوسری مخلوق تو نہیں بن جاتا، بلکہ وہ انسان ہی باقی رہتا ہے۔ لہذا طبیعت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بعض مرتبہ آدمی کو دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مشقتیں پیش آتی ہیں، دشواریاں پیش آتی ہیں، اسے ناگوار معلوم ہوتا ہے، لیکن عقل کے اعتبار سے وہ مطمئن رہتا ہے اور اس بات پر اطمینان رکھتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو احکامات جاری کیے ہیں قرآن کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں، اس میں میرے لیے نجات ہی نجات ہے، فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ گو بظاہر بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں نقصان اٹھانا پڑے گا، اگر سچ بولوں گا تو مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا، اگر وعدے کا وفا کروں گا مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا، اور کاروبار میں سچ بولوں گا مجھے جو ہے مال کا نقصان ہو جائے گا، وعدے بھی اگر میں نبھاؤں گا تو جو ہے میرا مال کا نقصان ہو جائے گا۔ بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے سود چھوڑ دوں گا مجھے نقصان ہوگا، رشوت نہ لوں گا نقصان ہوگا، زکوٰۃ دوں گا تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے، صدقہ دیتے ہوئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا مال گھٹ رہا ہے۔ گناہوں سے بچتے ہوئے آدمی کو بڑی مشقت پیش آتی ہے، دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن قرآن ان تمام مضامین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا لا ریب فیہ، کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں مانو یا نہ مانو تم میرے اوپر اعتماد کرو، دیکھو تمہاری عقل بہت چھوٹی ہے، تمہارا علم بہت چھوٹا ہے، تمہاری روحانی ضرورتوں سے تم پوری طرح باخبر نہیں ہو،
اور تمہاری مصلحتوں کا تمہیں پورا احاطہ نہیں ہے. میں پروردگار ہوں تمہارا، میرا علم سب سے بڑا ہے، میری عقل سب سے بڑی ہے، میں تمہارا سب سے بڑا ہمدرد ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، لہذا میں جو احکامات دوں اسے بلا چواں چرا قبول کرو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کو بخار ہوتا ہے اس کو بریانی اچھی نہیں معلوم ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بریانی خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بیمار ہو. جیسے بعض لوگوں کو نماز میں جی نہیں لگتا، بعض لوگوں کو ذکر میں طبیعت نہیں لگتی، تلاوت کرنے میں اس کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، کبھی دماغ ادھر جا رہا ہے کبھی دماغ ادھر جا رہا ہے، مزہ ہی نہیں آتا. تو اس کو دوا سمجھنا چاہیے. دوا میں کیا مزہ ہوگا؟ دوا تو کڑوی ہی ہوتی ہے. لیکن طبیعت نہ چاہنے کے باوجود اگر آدمی دوا برابر استعمال کرتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں. اس کو کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جو سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے. اس کا ایک ایک حرف ہدایت ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں ہدایت کا خزانہ پوشیدہ ہے، بشرطے کہ آدمی کی طبیعت میں سلامتی ہو، آدمی کے دل و دماغ پر گناہوں کا گرد و غبار نہ جمع ہوا ہو. تو کہتا ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، ادب ہو، اس کے دل میں خشیت ہو، آخرت کا خوف ہو، اور وہ طالب آخرت ہو. کہتے ہیں کہ ھدی للمتقین، تو اس کو ایک ایک حرف میں ہدایت معلوم ہوگی، ایک ایک حرف میں ایسا معلوم ہوگا کہ علوم کا سمندر اس میں پوشیدہ ہے اور مضمر ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جن کو آخرت کی طلب ہے، جن کو حلال و حرام کی تلاش ہے، جن کو جائز و ناجائز کی جستجو ہے، اور جن کے دل میں تڑپ ہے، جن کے دل میں طلب ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور رہبری فرماتے ہیں، ضرور دستگیری فرماتے ہیں. آگے متقین کی صفات بیان کرتے ہیں. ہم متقی، تقویٰ تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، تقویٰ چھپی ہوئی چیز ہے، ایمان نظر نہ آنے والی چیز ہے. اسی طرح ہدایت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. یہیں سے میں نے اپنا مضمون شروع کیا تھا کہ یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں ہر آدمی اپنا منہ دیکھ لے کہ یہ صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. اگر پائی جاتی ہیں تو اسے بہت خوش ہونے کا موقع ہے، اس کے لیے اسے بڑی تسلی کا سامان فراہم کیا گیا ہے. سب سے پہلی صفت اللہ بیان کرتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی چیز، کسی چیز کے ماننے کے لیے اس چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. جیسے انسان کے اندر عقل ہے لیکن عقل نظر نہیں آتی، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ دماغ میں عقل ہے، اسی لیے آدمی اچھے کام کرتا ہے اور برے کام سے آدمی بچتا ہے. آدمی کھانا کھاتا ہے، آدمی گندگی سے بچتا ہے، یہ عقل ہی تو ہے جو اس کو گندگی کھانے سے منع کر رہی ہے. عقل نہ ہوتی پاگلوں جیسا آدمی کو جو ہے اچھے برے کی تمیز نہ ہوتی، اور آدمی کو جو ہے گندگی اور پاک چیز میں آدمی کو جو وہ فرق نہ ہوتا. یہ عقل ہی ہے جو فرق کرنے پر اس کو مجبور کر رہی ہے. کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. تو عقل نظر نہیں آتی لیکن ساری انسانیت مانتی ہے کہ عقل کا وجود ہے. اسی طرح انسان کے بدن میں روح ہے لیکن روح نظر نہیں آتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے پوچھیں گے، روح کے متعلق پوچھیں گے، روح کیا چیز ہے؟ تو قرآن کریم نے کہا قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہیے کہ یہ تو عالم امر کی ایک چیز ہے، یہ نظر تو نہیں آتی لیکن ہم اس کو القاء کرتے ہیں. ہم جب پورا بچہ بن جاتا ہے ہم روح کو ہمارے حکم سے اس کے بدن میں داخل کرتے ہیں،
روح ہے، روح کے بغیر انسان کا وجود سوچا بھی نہیں جاتا. اس لیے جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے سارے کا سارا بدن موجود ہے، سارے اعضاء ویسے ہی موجود ہیں ایسا جیسے سو گیا ہوا آدمی، لیکن یہ ایک چیز جسے روح کہتے ہیں اس کے نکل جانے سے وہ سارے کا سارا انسان اور اس کا وجود بیکار اور معطل ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ روح ہے، اور یہی روح ہے جو انسان کے بدن کو تھامے ہوئے ہے، یہی روح ہے جو انسان کے بدن کو سنبھالے ہوئے ہے. کہتے ہیں کہ وہ روح نکل گئی تو انسان کے بدن کے اعضاء چند دنوں کے بعد منتشر ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتا ہے آدمی، پھول جاتا ہے، اس کا ذرہ ذرہ بکھر جاتا ہے، سارا خیمہ آ پڑتا ہے اور اس کا وجود ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، معدوم ہو جاتا ہے. تو روح ہے لیکن نظر نہیں آتی. اسی طرح عموماً جنات نظر نہیں آتے لیکن قرآن کریم نے اس کے وجود کو تسلیم کیا ہے. فرشتے عموماً نظر نہیں آتے لیکن ان کے وجود کو قرآن کریم نے تسلیم کیا ہے کہ فرشتوں کا ایک وجود ہے، جنات کا ایک وجود ہے. اسی طرح ہوا ہے، ہوا نظر تو نہیں آتی لیکن ہوا کا وجود ہے. بلکہ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی نے ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا، ایک آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے کہا وہ تصریف الریاح، یہ اللہ کی قدرت بیان کرتے ہوئے کہا آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا اور سمندروں میں وزنی کشتیوں کو اللہ چلاتے ہیں. اسی کے ذیل میں کہا ہوائیں اللہ چلاتے ہیں. کہتے ہیں یہ ایک سیکنڈ کے لیے، یہ ایک منٹ نہیں، ایک منٹ تو 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے، یہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر یہ ہوا رک جائے تو صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ پوری دنیا بدبودار ہو جائے، پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے، آدمی رہ نہ سکے. اس کو کہا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے ہدایت والوں کی سب سے پہلی علامت کہتے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ جسے انسانی عقل ادراک، انسانی عقل کی جہاں تک رسائی نہ ہو. بعض چیزیں انسان کی عقل میں آتی ہیں، آدمی دیکھتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ گھر ہے، آدمی دیکھتا ہے یہ آسمان ہے، آدمی دیکھتا ہے یہ زمین ہے، آدمی کو نظر آتا ہے سورج، آدمی کو نظر آتا ہے چاند، اور آدمی کو پہاڑ نظر آتا ہے، آدمی کو ستارے نظر آتے ہیں، سیارے نظر آتے ہیں، جنگلات نظر آتے ہیں، آدمی کو پہاڑ نظر آتے ہیں، لیکن آدمی کو خدا تو نظر نہیں آتا، جنت تو نظر نہیں آتی، اور آدمی کو دوزخ تو نظر نہیں آتی، اور آدمی کو عالم برزخ تو نظر نہیں آتا، آدمی کو جو ہے وہ قبر کے عذابات تو نظر نہیں آتے، آدمی کو فرشتے تو نظر نہیں آتے، جنت کے نعمتیں تو آدمی کو نظر نہیں آتے، آخرت تو آدمی کو نظر نہیں آتی. کہتے ہیں یہ نہ عقل سے نہ آدمی کو سمجھا، آدمی سمجھ سکتا ہے ان حقائق کو، اور نہ آدمی جو ہے ان کو ہاتھ سے آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، نہ کان سے سن سکتا ہے. وہی نبی پر نازل ہو رہی ہے، نبی سن رہا ہے، لیکن اور کان صحابہ موجود سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ کو نہیں سنائی دیتا اور حضور کو سنائی دے رہا ہے. اور وہ حقائق جو حضور دیکھ رہے ہیں وہ انسان نہیں دیکھ سکتے. اس کو کہتے ہیں کان ہے، آنکھ ہے، اور اسی طرح ہاتھ ہے. ان حواس، اس کے ذریعے جو چیز آدمی کو نہیں، آدمی چھو کر، سن کر، دیکھ کر نہیں سمجھ سکتا، اور اسی طرح عقل سے جس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں غیب. ایسے بے شمار حقائق ہیں. کہتے ہیں الذین، اور نبی کے اعتماد پر اس کو مانتا ہے آدمی، اور اس کے دلائل ہوتے ہیں باقاعدہ، نبی اس کے دلائل پیش کرتا ہے، اور پھر خود نبی اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے سب سے پہلے، کہ سب سے پہلے اس بات کو مانو کہ میں نبی ہوں. اگر میرے نبی ہونے کی دلائل معلوم کر لینا ہو تو پہلے میرے نبی ہونے کے دلائل معلوم کر لو، اور جو مجھے نبی مان لینے کے بعد میری بولی ہوئی، میری بتائی ہوئی، میری پیش کردہ تمام حقائق کو آپ کو ماننا پڑے گا. اس کو کہا اللہ، اس لیے الذین یؤمنون بالغیب کی ایک تفسیر نبی سے بھی کی گئی ہے. غیب سے مراد نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پر اعتماد کرتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں. اور جب نبی پر ایمان لانا، نبی پر بھروسہ کرنے کے بعد آدمی اس کے بیان کردہ تمام حقائق کو تسلیم کرے. اس بات کی دلیل تو آدمی پوچھ سکتا ہے کہ کیا تم نبی ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو نبی دلیل دے گا، نبی معجزے دکھائے گا، نبی جو ہے حقائق بیان کرے گا. لیکن ایک نبی کو نبی مان لینے کے بعد اس کے بیان کردہ تمام حقائق کو ماننا پڑے گا.
اور بعضوں نے اس کی تفسیر یوں کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے ایمان لاتے ہیں، صرف زبان سے نہیں، جیسے منافقین ایمان لاتے ہیں کہ زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اندر سے مومن نہیں، اندر سے منافق ہیں، اور اندر سے جو ہے ان کا دل بے ایمان ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کہا یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ایسے نہیں ہوتے، یہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک آدمی دل سے ایمان لانے کے بعد زبان سے اقرار کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک آدمی ایک دین پر دل سے ایمان لا چکا ہے، ایک نبی کو تسلیم کر چکا ہے دل سے، تو زبان سے اسے کہا جائے کہ زبان سے بھی اقرار کرو، زبان سے بھی اعتراف کرو، تو اس کے لیے کیا مصیبت ہے؟ ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی زبان سے مانے دل سے نہ مانے، لیکن ایک آدمی دل سے کسی کو تسلیم کر چکا ہو تو زبان سے ماننے میں کیا دشواری ہے اسے؟ اس کو کہا الذین یؤمنون بالغیب۔ دیکھو، بعضوں نے کہا نظر نہ آنے والی چیزوں کو ماننا، یہ پہلی چیز ہے۔ آج بے شمار لوگ ایسے ہیں، یہ ایمان بالغیب کی کمی کا نتیجہ ہے کہ آدمی ہر چیز کا جو ہے وہ نقد انعام دیکھنا چاہتا ہے۔ آدمی دیکھنا چاہتا، نماز پڑھا فوراً آدمی اس کا نفع دیکھنا چاہتا ہے، ایک آدمی مال خرچ کیا فوراً اس کا نفع دیکھنا چاہتا ہے، ایک آدمی قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کبھی قرآن پڑھوں گا تو کیا ملے گا، ایک آدمی ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ذکر کروں گا تو کیا ملے گا، ایک آدمی درود شریف تنہائی میں نہیں پڑھنا چاہتا، بھائی درود شریف پڑھوں گا تو کیا ملے گا، نوکری کروں گا تو پیسے ملیں گے، درود شریف پڑھوں گا تو کیا ملے گا، ذکر کروں گا تو کیا ملے گا، تلاوت کروں گا تو کیا ملے گا، پیسہ خرچ کروں گا تو کیا ملے گا، نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا، آدمی غریب کی شادی کرا دوں تو کیا ملے گا، فلاں کی ضرورت پوری کر دوں گا تو کیا ملے گا، گناہوں سے تنہائی میں بچوں گا تو کیا ملے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی آو بھگت نہیں، کوئی استقبال نہیں، کوئی کسی کو پھول کا ہار نہیں ڈال رہا، کوئی کسی کو صدر نہیں بناتا، وزیر اعظم نہیں بناتا، پوری دنیا میں آپ کو میں تاریخ کی ایک حقیقت سے پردہ اٹھاؤں، اس وقت پوری کئی سالوں سے، 1000 سال سے اسلام پر الغار ہے، مدارس کو مٹانے کی کوشش ہے، حضور کو دنیا سے مٹا دینے کی کوشش کی گئی، ان کے مشن کو مٹا دینے کی کوشش کی گئی، اب تو اور زیادہ ہیں، چاروں طرف سے حملے ہیں، ہر محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ اسی درمیان ایک عجیب حضور کا معجزے کا آپ مشاہدہ کیجئے، ہزاروں مدارس ہیں، لاکھوں مدارس ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مدارس ہیں، امریکہ میں بھی مدارس ہیں، یورپ ممالک میں بھی مدارس ہیں، ہندوستان میں ہیں، پڑوس ملک میں ہیں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا مدارس سے بھری ہوئی ہے، عوام کے چندوں کی بنیاد پر، بل بوتے پر، اللہ کے بھروسے پر یہ مدارس چلتے ہیں، اور آپ دیکھیے ان مدارس میں پڑھانے والوں کا بظاہر کوئی فیوچر نہیں، بظاہر کوئی مستقبل نہیں، بھئی ان کو کار دی گئی ہو، ان کو سیکورٹی گارڈ دیے گئے ہوں، ان کو بنگلہ دیا گیا ہو، ان کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہو، بعض تو بغیر تنخواہ کے ہمارے اکابر کام کر کے گئے، کر رہے ہیں، اور بھی بڑے بڑے اکابر وہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ آخرت میں ہمیں ملے گا، قبر میں ہمیں ملے گا، اللہ سے ہم اس کا بدلہ لیں گے، اللہ سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ ایسے بے شمار اکابر ہیں، وہ ایمان بالغیب کا اثر ہے۔ الذین اعمال میں کوتاہی ایمان بالغیب کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ جب آدمی ایسا آ جاتا ہے نا، جب آدمی کا ذہن تاجرانہ بن جاتا ہے تو آدمی ہر بات میں سوال کرنے لگتا ہے، یہ کروں گا تو کیا ملے گا، یہ کروں گا تو کیا ملے گا، یہ کروں گا تو دنیا میں کیا ملے گا۔ بھئی دنیا ہی تو سب کچھ نہیں ہے، کبھی نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، بے شمار مرتبہ نیکی کا بدلہ تو دنیا میں ملتا ہی نہیں۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، اس قصے پر آپ کو عمل کرنا نہیں ہے لیکن سن لینا ہے صرف، یعنی جن کا ایمان بالغیب اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ حرم میں آیا، کعبۃ اللہ میں، اس نے پوچھا کہ بھئی یہاں مکے میں اس وقت صحابہ کو دیکھنے والوں میں کوئی موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک تابعی زندہ ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جن کی آنکھوں نے صحابہ میں سے کسی کو دیکھا ہو، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس کی آنکھ نے جمال جہاں آرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہو۔ تو بتایا گیا کہ ایک تابعی ہیں، وہ آئیں گے تو آپ کو ملاقات کرا دیں گے۔ تو اتنے میں وہ کعبۃ اللہ میں وہ بھی داخل ہوئے، بادشاہ سے ان کی ملاقات کرائی گئی، بادشاہ نے ان سے سوالات کیے،
بہت سوالات کیے تو انہوں نے سب کے جوابات دے دیے. جب سب کے جوابات دے دیے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، میں خدمت کر سکتا ہوں آپ کی. کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میری کوئی دینی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا میں دنیا کی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا آپ کی دین کی کیا ضرورت میں پوری کر سکتا ہوں، آپ تو امام ہیں، مقتدی ہیں. میں آپ کی کوئی دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں. کیا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ اشارہ فرمائیے، میں اس کے لیے تیار ہوں. تو ان بزرگ نے تابعین نے جواب دیا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ حرم ہے، یہ حرم میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کو مجھے شرم آتی ہے. یہ کہا تو بادشاہ خاموش ہو گیا. اس کے بعد جب وہ طواف وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بادشاہ انتظار کرتا رہا. جب وہ حرم سے باہر نکلے تو دوڑا ہوا پھر گیا اور جا کر کہا کہ حضرت اب یہ تو حرم نہیں ہے، اب آپ کعبۃ اللہ سے باہر آ چکے ہیں، اب اگر کوئی ضرورت ہو تو اشارہ فرمائیے. تو ان تابعین نے جواب دیا، اگر شاید نہ پوچھتا تو وہ نہ بتاتے. وہ پیچھے پیچھے دوڑا اور کہا حضرت آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیے. تو اس تابعی نے کہا کہ دنیا تو میں نے کبھی میرے خدا سے بھی نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیا مانگوں گا. دنیا تو میں نے کبھی میرے خدا سے بھی نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیا مانگوں گا. یہ یؤمنون بالغیب، یہ اللہ پر غیبی جو وعدے ہیں اللہ کے کہ یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ جتنا زیادہ بڑھے گا اور اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کی جڑیں جتنی زیادہ دل میں راسخ ہوں گی اتنا زیادہ آدمی جو ہے نیک عمل کی طرف دوڑے گا. کوئی دیکھے نہ دیکھے، واہ واہ ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، تانے دیے جاتے ہوں، مخالفتیں کی جاتی ہوں، وہ برابر صراط مستقیم پر چلا جا رہا ہے. اس کی منزل جنت ہے، کسی اسٹیشن پر رکنے کا نام نہیں لیتا. مخالفتوں کے درمیان وہ صراط مستقیم کی راہ تلاش کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ جا رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا تم کہتے ہو کہ قبر کا عذاب ہے، کیا تم نے دیکھا ہے، کیا تم نے آخرت دیکھی ہے، کیا تم نے جنت دیکھا ہے، کیا تم نے جہنم دیکھا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا تم نے دیکھا ہے دجال آئے گا، کیا تم نے دیکھا ہے عیسیٰ آئیں گے، کیا تم نے دیکھا ہے. اس طرح جو ہے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. یہ گمراہی ہے. ہدایت والوں کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اس کا. الذین یؤمنون بالغیب. آگے فرمایا سب سے پہلی علامت، اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کے دل میں ہدایت کا نور ہے یا نہیں ہے، دیکھو کہ غیبی چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وعدوں پر اسے کتنا یقین ہے. یہ دیکھو. آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. پھر آگے سب سے بڑی چیز، دوسری سب سے بڑی علامت، ایمان کا تعلق دل سے ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے. اب دل کے اعمال سے فارغ ہو کر کے اب بدن سے تعلق رکھنے والے اعمال کی طرف قرآن کریم سفر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یہ وہ لوگ ہیں ایمان والوں کی، تقوی والوں کی، پرہیزگاروں کی اور ہدایت والوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، کبھی نہیں چھوڑتے نماز. فجر بھی نہیں چھوڑتے، ظہر بھی نہیں چھوڑتے، عصر بھی نہیں چھوڑتے. کتنی بھی مصروفیات ہو، غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، والد کا انتقال ہو گیا ہو، والدہ کا انتقال ہو گیا ہو، جوان بچے کا انتقال ہو گیا ہو، شادی کا موقع ہو، بیٹی کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی، کسی سفر ہے، حضر ہے، بیماری ہے، مصیبت آ پڑی ہے، لیکن کسی جنگ کا موقع ہے. قرآن کریم نے ایک جنگ کے موقع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ یہ تک کہا قرآن کریم نے اگر تم جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو جنگ کے موقع پر بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے نماز.
نماز بھی پڑھنا اور ایک امام کے پیچھے پڑھنا، اجتماعیت کی شان، مرکزیت کی شان جنگ کے موقع پر بھی باقی رہے، انتشار، بکھراؤ ایسا نہیں۔ اسی لیے تو ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا ایک آدمی ادھر منہ کرے کھڑا ہے، ایک آدمی کا رخ ادھر مغرب کی طرف ہے، ایک آدمی کا رخ مشرق کی طرف ہے۔ بھئی سجدہ تو اللہ ہی کو کرنا ہے، سجدہ تو رب العالمین کو ہی کرنا ہے، جدھر چاہے منہ رکھ کے کرو، ہر طرف اللہ تعالیٰ ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لیکن اجتماعیت بھی مطلوب ہے کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ دیکھو ایک صف میں کیسے کھڑے ہیں، سب کا چہرہ ایک طرف ہے اور ایک امام کے پیچھے ایک امام کی اقتداء کی جا رہی ہے، ایک امام کی پیروی کی جا رہی ہے، ایک امام کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک اجتماعیت کی شان ہے، دیکھنے والوں کو بھی تو اچھا لگے گا۔ اس کو کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کبھی نہیں چھوڑتے، کوئی دنیا کی کوئی ضرورت، دنیا کو کوئی مسئلہ ان کو نماز نہیں چھڑا سکتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا یقیمون الصلاۃ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی چستی کے ساتھ نماز، سستی کے ساتھ نہیں، سستی کے ساتھ نہیں۔ قرآن کریم نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، فرمایا کہ دیکھو نماز منافقین بھی پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ۔ اگر کہیں عزت جانے کا خطرہ ہو نماز کو کھڑے ہو گئے، کہیں کوئی ان کی عزت کو بٹا لگتا ہو کھڑے ہو گئے، کوئی دیکھنے والا ہو کھڑے ہو گئے، نہیں تو نہیں، فرض پڑی تو سنت نہیں، فرض پڑی تو واجب نہیں پڑھتے، جلدی جلدی مان لی نماز، عبادت کے طور پر انجام نہیں دیتے، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز کو گئے کبھی نہیں گئے۔ یہ منافقین کا شیوا ہے۔ منافقین کی صفت ذکر کر کے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب و تاکید کی گئی ہے کہ نماز پڑھنا ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز اچھی طرح پڑھنا ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ ایسا نماز پڑھنا ہے جیسے زندگی کی آخری نماز ہو، پھر موقع ملے نہ ملے آدمی کو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ بالکل موبائل کو جیسے لوگ ایسا دوڑے چلے آتے ہیں مسجد میں، وضو بھی جلدی جلدی کیے اور دوڑے ہوئے مسجد میں آ گئے اور فرض نماز پڑھی بھاگ گئے، نہ سنت ہے نہ نفل نہ واجب، کچھ نہیں، نہ دعا نہ سلام۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ نماز وضو اطمینان سے کرو، اطمینان سے فون تمہارا سیلنٹ موڈ میں کر دو، فون تمہارا چند منٹ کے لیے بند کر دو، اطمینان سے داخل ہو۔ تم بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں داخل ہو رہے ہو، یہ تو سر سے چل کر آنے کا مقام ہے۔ اطمینان سے داخل ہو اور آ کر کے جو ہے وہ اطمینان سے نماز پڑھو، اطمینان سے قیام، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے تشہد، اطمینان سے دعا، اطمینان سے واجب، اطمینان سے سنت ہے، اطمینان سے نفل نہ پڑے گا تو پوچھ تو نہیں ہوگی، لیکن قیامت میں تمہیں نفلوں کی ضرورت پڑے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فرائض میں کوتاہی ہو گئی تو نفلوں سے اس کمی کو پوری کر دیا جائے گا۔ ایک آدمی کے پاس نفل ہی نہیں ہے، فرض ہے اور فرض پورے طور پر ادا کون کر سکتا ہے؟ اس پروردگار کی شان کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس لیے نفل نمازوں کا ذخیرہ آدمی کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ قیامت میں ان فرائض میں جو کمی ہوگی اللہ تعالیٰ اس فرائض کی کمی کو ان نفل سے اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ یہ قیامت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکے گا، اس کے بغیر کام نہیں چل سکے گا۔ یہ دوسری تفسیر ہے کہ وہ لوگ نماز نہیں چھوڑتے، کبھی نہیں چھوڑتے۔ خاص طور سے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو منافق پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں، ویسے تو ہر نماز بھاری ہے، یہاں آ کر سر جھکانا آسان نہیں ہے، یہ سب سے قیمتی ماتھا ہے، کسی کے چوکھٹ پر کسی کے قدموں پر رکھ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سجدہ کرتا ہے وہ پروردگار کے قدموں پر سر رکھتا ہے، تو جلدی کیا بات ہے؟ اطمینان سے سجدہ کرو، جتنی دیر سجدے میں رہو گے اتنی دیر تمہارا ماتھا خدا کے پیروں پر ٹکا رہے گا، جتنی دیر اطمینان سے سجدہ کرو گے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، تمہاری شرافت میں اضافہ ہوگا،
اور تمہاری بڑائی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے. یہاں جھکنا سیکھ لو, اللہ در در کی ٹھوکر کھانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے گا. یہاں ہاتھ پھیلانا سیکھو, اللہ تعالیٰ پھر کہیں ہاتھ پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ذلت سے سامنا کرنے کا اللہ موقع نہیں لائے گا. قرآن کریم نے کہا ویسے ہر نماز منافق پر بھاری ہے, لیکن خاص طور سے دو نماز, ایک عشاء کی نماز, ایک فجر کی نماز, منافقین پر بہت بھاری ہے. اسی لیے جو ہے فجر کی نماز کو اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کرو. یہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے, میں ذہن سے بات نکل جائے گی, ان آیتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کے مومن بننے کی باتیں نہیں ہیں. یہ ادنا درجے کا مومن, جسٹ پاس, ایک تو رینک اسٹوڈنٹ ہے, ایک تو اعلیٰ درجے کا طالب علم ہے, ایک تو 100 نمبر کو 100 نمبر لاتا ہے. یہ وہ نہیں ہے, یہ تو 40 نمبر پاس ہونے کا یہ ربانی نظام ہے, یہ خدا تربیت کا یہ خدائی نظام ہے. اس پر عمل کرو گے تو کم سے کم جسٹ پاس ہو سکو گے, ورنہ قیامت میں پکڑے جاؤ گے, ورنہ وہاں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. اعلیٰ درجے کے مومن بننے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. یہ تو ڈھانچہ ہے, اس میں ابھی لائٹ لگانے کی ضرورت ہے, پنکھا لگانے کی ضرورت ہے, کھڑکیاں لگانے کی ضرورت ہے, اے سی لگانے کی ضرورت ہے, اس میں قالین بچھانے کی ضرورت ہے. وہ تو بات کی چیزیں ہیں, پہلے عمارت تو کھڑی ہو جائے, پہلے ڈھانچہ تو بن جائے عمارت کا. یہ ربانی نظام ہے, جسٹ پاس ہونے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ ایسے موقع پر نہیں بھولتا وہ یہودی کا وہ جملہ سنایا کرتا ہوں جو ہمارے بزرگ, اللہ کروڑوں برکتیں کرے, ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا تھا. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے صاحبزادے ابھی تشریف لائے تھے, مولانا یونس صاحب, اللہ ان کی عمر میں بھی برکت فرمائے. حضرت کی ایک مرتبہ ایک یہودی سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہ فجر میں مسلمانوں کی نماز میں کتنی صفیں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 1 صف ہوتی ہے, 1.5 صف ہوتی ہے, 2 صف ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے, تو پھر تو مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جو قوم اپنے نبی کو اور خدا کو راضی کرنے کے لیے فجر کی نیند کی قربانی تک نہیں دے سکتی, وہ اپنے جان و مال کی کیا قربانی پیش کرے گی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اپنا نظام بدلو, سونے کا نظام بدلو. 2 بجے رات کو سو رہے ہو, 1 بجے رات کو سو رہے ہو, باتیں ہیں, غیبتیں ہیں, موبائل ہے, فحاشی ہے, پتہ نہیں لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کیا سن رہے ہیں. اس سے ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی, نفاق پیدا ہوگا. اس سے نفاق کے جراثیم پنپنے لگیں گے. اس کے بعد بہت خطرہ ہے. اپنی اولاد کی نگرانی کرو, دعا کرو ان کے لیے, علماء کی محفلوں میں لے جاؤ, جماعت کے کام سے ان کو جوڑو, بزرگوں کے پاس ان کو لے جاؤ, علماء کی صحبت سے لے جا کر علماء اور بزرگوں کی خدمت میں دعا کراؤ, نیک صحبتوں میں ان کو بیٹھنے کا اہتمام کراؤ, ان کو تاکید کرو, تم ایک آئیڈیل پیش کرو, نمونہ پیش کرو ان کو اپنی زندگی کا. تم خود نماز نہیں پڑھتے, گھر کا باپ نماز نہیں پڑھتا, گھر کا ذمہ دار نماز نہیں پڑھتا, یہاں سے وہاں تک ایسا لگتا ہے فجر کی نماز میں جیسے مسلمانوں کا قبرستان ہے, کوئی نماز پڑھنے والا نہیں, اور کامیابی کے گیت گائے جا رہے ہیں اور کامیابی کی امید لگائے بیٹھے ہیں. اللہ غضبناک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظالم حکومت کر رہے ہیں, مظلوموں پر حکومت کی جا رہی ہے. نہیں, دیکھو جب کفر کی حکومت نہیں چلتی, میری اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لو. تم لوگوں میں عربی سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں, میرے خیال کو نہ کے برابر ہیں. بہت بڑے حقیقت کو میں آج کھولنے جا رہا ہوں. دیکھو جب ظلم کی حکومت نہیں چلتی, کفر کی حکومت چل جاتی ہے, ایک آدمی کافر ہے لیکن وہ عدل و انصاف کا مالک ہے, اس کی حکومت چل جاتی ہے. لیکن ایک آدمی ظالم ہے, اس کی حکومت نہیں چلتی. لیکن یہاں ظالموں کی حکومت اس لیے چل رہی ہے کہ حکمران بھی ظالم ہے اور رعایا بھی ظالم ہے. ظالموں کی حکومت ظالموں پر چل رہی ہے. ظالموں کی حکومت جب مظلوموں پر چلتی ہے تو اللہ ختم فرما دیتے ہیں, مدد نازل ہوتی ہے. لیکن ہر آدمی ظالم ہے, ہر کمپنی کا اونر ظالم ہے, ہر ذمہ دار ظالم ہے. باپ اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے, بھائی اپنے بھائی کی زمین کو دبا رہا ہے. ظالموں کی بھرمار ہے پوری دنیا میں. اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تم مسلمان ہو تو مجھے کیا پڑی ہے, تم پہلے ظلم سے توبہ کرو,
ہر آدمی اپنے دائرے کے ظلم سے توبہ کرے. ظالموں کی حکومت ظالموں پر ہے تو اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ایک بالکل الگ ٹاپک ہے, میرے پاس اس کا تیار شدہ مواد ہے, پھر کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے. الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں چھوڑتے. ایک جگہ قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ وہ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں چھوڑتے اور وقت پر نماز پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ظہر عصر ملا کر مغرب میں پڑھ لی, ظہر عصر مغرب ملا کر عشاء میں پڑھ لی, فجر کی نماز ظہر کے پہلے پڑھی جا رہی ہے. نہیں, نماز وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اکیلے تنہا نماز نہیں. جب آدمی سے کوئی گناہ ہوتا ہے جماعت کی نماز سے محروم کر دیا جاتا ہے. معلوم ہے بزرگوں کا, سلیمان دارانی کا قول ہے, ایک تو نماز سے محروم کر دیا جاتا ہے, لیکن کبھی آدمی چھوٹے گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور آدمی سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے محروم کر دیا گیا ہے. تنہا نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, اچھے اچھے نیک لوگ, یہ دینداروں کا گناہ ہے. نماز تو پڑھ لیتے ہیں, جماعت چھوڑنے کے گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی آدمی کو. الذین, ورنہ جماعت میں کتنے مخلصین ہوتے ہیں, ان کی برکت سے ہماری نمازیں قبول ہو جاتی ہیں. جب چاول بکتے ہیں چاول کے کنکر بھی بک جاتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, میں اس سے پہلے بھی سنایا تھا اور ہمیشہ سناتا ہوں میں. الذین یقیمون, دوسری ہدایت یافتہ لوگوں کی دوسری علامت ہمیشہ سناتا ہوں. لکھا ہے کتابوں میں, جب گھر میں ایک آدمی بے نمازی ہوتا ہے تو 40 ہاتھ دائیں, 40 ہاتھ بائیں, 40 ہاتھ سامنے پیچھے لعنت برستی ہے. اب جس گھر کا باپ بے نمازی ہو, ماں بے نمازی ہو, بچے بے نمازی ہو, جس گھر کی جو ہے اولاد بے نمازی ہو, جس گھر کا ذمہ دار بے نمازی ہو, ساس بے نمازی, بہو بے نمازی, اس کے گھر کی لعنتوں کا کیا کہنا, اس گھر کی بے چینیوں کا کیا کہنا. بے چین ہیں لوگ, بے سکون ہیں, بے اطمینانی کا شکار ہیں. اللہ اکبر. پیسہ ہے, گھر ہے, بنگلہ ہے, اس میں سکون نہیں رکھا. سکون اللہ کی یاد میں ہے, سکون نماز پڑھنے میں ہے. اور ہمیشہ ایسے موقع پر میں وہ بھی نہیں بھولتا جسے حضرت شیخ نے نقل کیا ہے, بہت برکت ہے اس کتاب میں. میرا ارادہ تو آج تھا کہ وہ 40 حدیثیں پھر سنا ہوں, اور وقفے سے وہ حدیث سنانا چاہیے. 40 احادیث, اس میں بڑی برکت ہے. کہ ایک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے پوچھا اسے کہ مجھے تم جیسا بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا. آدمی نے شیطان سے پوچھا تو اس شیطان نے کہا کچھ نہیں, 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک نماز چھوڑ دو, اور دوسرا بات بات پر جھوٹ بولو, جھوٹی قسم کھاؤ. جھوٹ کا عام رواج ہے, اچھے اچھے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. میں کیا کروں, یہ عوام کا مجمع ہے, ورنہ بہت ساری ایسی حقیقتوں سے یہاں پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا, وہ ایک طبقے کی توہین ہو جائے گی. ورنہ میں اشارہ کرتا کیسے کیسے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے, جھوٹ کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ. جیسے میں نے اشارہ دیا کہ ظالم ہم پر حکومت کر رہے ہیں, ہم کون سے ظالم ہیں. بلکہ ایک بات اور بولوں, اگر تمہارے اندر سننے کی ہمت ہو تو ایک بات اور کہوں, اگر یہ حکومت ہمارے ہاتھ میں لا کر دے دی جائے, واللہ ممبر رسول کے قریب بیٹھ کر میں عرض کر رہا ہوں, یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں اس سے 2 قدم آگے ظلم کریں گے. تربیت کا نظام نہیں, کوئی مسلمانوں میں خیر خواہ نہیں, کسی کو اللہ کے دین سے محبت نہیں, کسی کو کتاب و سنت سے محبت نہیں. بھائی بعض لوگوں کا استثناء ہے, بعض لوگ اچھے بھی ہیں, شریف ہیں, لیکن اکثریت ایسی ہے جن کو نہ اللہ کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے, نہ ان کو اللہ کے بندوں کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے. اگر یہ حکومت لا کر ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں دے دی جائے تو یہ بھی وہی ظلم کریں گے جو وہ کر رہے ہیں, گو شکلیں بدل جائیں. تو شیطان نے پوچھا, تو آدمی نے شیطان سے پوچھا مجھے شیطان بننا ہے, تو اس نے کہا 2 کام کرنا ہے, کوئی بڑی مشکل بات نہیں, مختصر سلیبر ہے, مختصر کورس ہے. ایک یہ کہ نماز چھوڑ دو, اور دوسرا جھوٹی قسم کثرت سے کھاؤ. تو اس آدمی نے کہا آج سے میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا, نماز بھی نہیں چھوڑوں گا. تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی نماز چھوڑنے سے شیطان بن جاتا ہے. شیطانی جذبات کار فرما ہوتے ہیں, شکل انسان کی, جذبات شیطانی. آدمی کی طبیعت گناہوں کی طرف جا رہی ہے. نماز عبادت ہے اور دین کے زندگی میں داخل ہونے کا بہت بڑا دروازہ ہے.
اسی لیے فرمایا گیا حدیث میں، حضرت عمر کے مقولے میں، موطا امام مالک کی روایت ہے، وَمَنْ زَيَّعَهَا فَهُوَ أَزْيَوُ لِمَا سِوَاهَا۔ دیکھو اگر کسی کے بارے میں اس بات کو پرکھنا ہو، تولنا ہو کسی آدمی کو، یہ کتنے درجے کا آدمی ہے، اس کے اندر کتنے فیصد دینداری ہے، اگر یہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ نمازی ہے یا نہیں ہے۔ آج لوگ اپنے بیٹیوں کو دیتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے، اس کے کیا عقائد ہیں، اس کا کس فرقے سے تعلق ہے، اس کے خیالات کیا، نظریات کیا، اس کی سوچ کیا، اس کے دوست کون، یہ کیسے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے۔ گھر دیکھ لیا، کار دیکھ لیا، یہ دیکھنے کو ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے لڑکا نمازی ہے نہیں ہے، لڑکی نمازی ہے یا نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ نہ دیکھو، دیکھو، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر، آخرت مقدم ہے۔ فرمایا حضرت عمر نے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ دیکھنا ہو کہ کتنے فیصد دیندار ہے، یہ دیکھو کہ نمازی ہے یا نہیں ہے۔ اگر نمازی ہے تو یہ دیکھو کہ کتنے فیصد نمازی ہے، کیسی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں مدینہ گئے، ان کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ ایک رکوع میں 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے، سبحان ربی العظیم، رکوع میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 10 مرتبہ۔ جب نماز سے فارغ ہوئے حضرت انس نے کہا اس بچے نے بڑی اچھی نماز پڑھائی ہے۔ حضرت انس نے کہا اس بچے نے بڑی اچھی نماز پڑھائی ہے۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں، امام کو تو ویسے مختصر نماز پڑھانے کا حکم ہے، لیکن تنہائیوں میں آدمی رکوع میں اطمینان سے رکوع کرے، رکوع کی دعائیں پڑھے، اطمینان سے سجدہ کرے، سجدے کی دعائیں پڑھے، یہ دوسری صفت ہے۔ اس کے آگے قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا دیا ہے ان کو، اس کی تفصیل ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ یؤمنون بالغیب پہلی علامت ہے ہدایت والوں کی، دوسری علامت یقیمون الصلاۃ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضور یہ فرماتے ہوئے گئے الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 نماز، نماز کی خبر گیری کرو، نماز کی خبر گیری کرو۔ نماز کا مقام اسلام میں ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا مقام ہے، جیسے سانس کا مقام ہے۔ کھانے کے بغیر آدمی رہ سکتا ہے 1-2 دن، پانی کے بغیر رہ سکتا ہے، ہوا کے بغیر کیسے رہے گا؟ 2 منٹ میں آدمی مر جائے گا۔ دیکھو ہمارے ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، جب کشمیر پر حالات آئے تھے تو انہیں بڑی قیمتی بات کہی، مولانا نذیر صاحب، ان کے لڑکیاں یہاں پڑھتی ہیں اسلام بنات میں، پتہ نہیں اب فارغ ہو کر چلی گئی ہوں، وہاں کے بہت بڑے عالم شیخ الحدیث ہے مولانا نذیر صاحب۔ انہوں نے کہا دیکھو جن لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع ہے اگر وہ نماز پڑھنے میں کوتاہی کریں گے تو اللہ ایسے حالات لائیں گے کہ اگر نماز پڑھنا چاہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ مدارس چل رہے ہیں، ان مدارس کی قدر کرو، ورنہ روس میں ایک وقت ایسا آ چکا ہے کئی سال تک چھپ چھپ کر شراب خانوں کا لیبل لگا کر تہ خانوں میں سیلر میں بیٹھ کر کے چھپ چھپ کر کے قرآن پڑھاتے تھے۔ قبر کھود لی، قبر میں بیٹھ کر ایک استاد شاگرد قرآن پڑھا رہا ہے۔ اللہ ایسے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ 2-3 صفات ہو گئی، اس کے بعد اور بھی صفات ہیں، میں عرض کروں گا، یہ بڑی قیمتی صفات ہیں۔ یہ آیات ہمارے لیے آئینہ ہیں، اس آئینے میں ہر آدمی اپنا منہ دیکھ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔